بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر یہ مرحلہ تو آ گیا کہ عمران خان کی گرفتاری کے لیے اسلام آباد سے پولیس زمان پارک میں پہنچ گئی، لیکن پھر گرفتار کیے بغیر واپس بھی چلے گئے۔ یہ اس بارے میں گرفتاری نہ کرنے کے بارے میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ اگر گرفتار کرنا ہی مقصود ہوتا تو پھر کوئی برگر ہمیں روک نہیں سکتا تھا۔ یعنی یہ برگر کلاس جو ان کے نعرے لگانے والی ہے عمران خان کی، وہ انہیں روک نہیں پاتے۔ ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب آپ ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، یہ تو بہرحال عمران خان کا مقدر ہے کہ انہوں نے ایک دن گرفتار ہونا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ اسٹیبلشمنٹ میں کچھ لوگ ہوں، عدلیہ میں کچھ لوگ ہوں، یا حکومت میں کچھ لوگ ہوں جو ان کو رعایت دینا چاہتے ہوں، یہ دوسری بات ہے، لیکن جہاں تک میرا اپنا خیال ہے کہ عمران خان کی گرفتاری دن بدن قریب آ رہی ہے، اور عمران خان اپنے آپ کو گرفتاری سے بچانے کے لیے ضمانتوں پر ضمانتیں کرائے جا رہے ہیں۔ ابھی تک تو عدالتیں ان کو ضمانتیں بھی دے رہی ہیں، اور ممکن ہے مزید کو کیس بنا تو تب بھی ضمانت مل جائے گی، لیکن جو ماسٹر پلان ہے جس میں اب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بالآخر ایک دن جیل جانا ہے۔ کتنے کے لیے دن جانا ہے مجھے اندازہ نہیں اس بات کا، اور عمران خان صاحب کو اس بات کا خود اندازہ ہے۔ عمران خان بڑی بڑی تقریریں کرتے رہے، اسٹیج پر کھڑے ہو کر لوگوں کو گرفتار کرنے، جیلیں بھر دینے اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے تھے۔ آج وہ کیوں ڈر رہے ہیں؟ زمان پارک میں موجود ہونے کے باوجود انہوں نے اندر سے دروازہ بند کر لیا، اور پھر ان کے چیف آف سٹاف احمد فراز کے بیٹے نے لکھ کر دے دیا کہ جناب عمران خان صاحب گھر میں اویلیبل نہیں ہیں، ہم قانون کے مطابق کارروائی کریں گے۔ ایک بار تو ٹھیک ہے، ہو گیا، واپسی ہو گئی ہے۔ ویسے بھی جتنی پولیس گئی تھی وہ گرفتار کرنے کے لیے تھوڑی گئی تھی۔ یا تو یہ خان صاحب کو ڈرا رہے ہیں، بار بار ان پہ پریشر ڈالنے کے لیے کہ ہم آپ کو گرفتار کرنے آ رہے ہیں، اور رانا ثناءاللہ تو ادار کھائے بیٹھے ہیں۔ وہ تو اکثر کھل کر یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، اور خان صاحب کی ایک کمزوری بن گئی ہے، جیل جانے سے کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ بڑا لیڈر بننے کے لیے تو جیل تو جانا پڑتا ہے، اور خان صاحب کو بالکل خوف زدہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ڈٹ کر ان کو کہنا چاہیے آئے مجھے گرفتار کر لے جائیں، پھر دیکھیں کہ عوام کس طرح سڑکوں پر آتے ہیں۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ خان صاحب جیل جانے سے یہ ڈر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی وہاں زیادہ سختی نہ ہو۔ میری اطلاع کے مطابق وہ سیل جو کہ اڈیالہ جیل میں جناب شاہد حقان عباسی، احسن اقبال، انہیں لوگوں کے لیے بنائے گئے تھے، اس کی صفائی شروع کر دی گئی ہے، اور وہاں پر تیاریاں ہو رہی ہیں۔ خان صاحب چلے جائیں، کچھ نہیں فرق پڑتا۔ نواز شریف گزارا ہے جیل، شاہد حقان عباسی گزارا ہیں، مریم نواز گزار رہی ہیں، اور نہ جانے کتنے لیڈر مسلم لیگ نون کے جیل جا چکے ہیں۔ ان کی تو صحت پر کوئی برا اثر نہیں پڑا، انہیں اف تک نہیں کی۔ یہ خان صاحب جو آئے روز دھمکیاں دیتے ہیں نا، شاید یہی دھمکیاں ان کو جیل لے جائیں، اور میں نہیں چاہتا کہ عمران خان صاحب کو پکڑ کر گرفتار کر کے لے جائیں، بلکہ کہیں جی آئے میں باہر انتظار کروں، آپ مجھے لے جائیں۔
لیکن خان صاحب نے تو انتہا کر دی، 34 مقدمات بنوا لیے، کبھی عدالتوں کے سامنے پیش نہیں ہوتے۔ ایک اسٹریٹجی ہے، حکمت عملی ہے جو بابر اعوان نے ہمیشہ اختیار کی تھی کہ جب وہ پیپلز پارٹی کے وکیل تھے رہنماؤں کے، تو وہ ان کی حکمت عملی یہ ہوتی تھی کہ مقدمات کو ڈیلے کیا جائے، تاریخیں لی جائیں۔ تو بہرحال اس پر طنز کیا پھر مریم نواز نے کہ تھوڑی سی بہادری عمران خان ادھار لے لیں نواز شریف سے۔ اب نواز شریف دیکھو نا، یہ تو پالیٹیشنز کے لیے ضروری ہوتا ہے نا، اتنا گھبرایا نہیں پھرتا جتنا گھبرائے ہوئے عمران خان ہے، جبکہ ان کی لائف کی سیکورٹی دینی حکومت کی ذمہ داری۔ اگر وہ گرفتار ہو جائیں گے تو انہیں کچھ بھی ہو گیا تو جیل میں، تو ذمہ داری حکومت کی ہوگی، بلکہ وہ زیادہ سیف جگہ پہ چلے جائیں گے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے نواز شریف کو اٹل قلعہ میں گرفتار دیکھا، اور وہاں پر وہ کیس لڑ رہے تھے، اور ان کے خلاف ایک کانگرو کورٹ تھی جس میں ان کو سزا دینے کا تو فیصلہ ہو چکا تھا، سر رسمی کاروائیاں ہو رہی تھیں، لیکن نواز شریف نے حوصلہ نہیں ہارا۔ ان کے لیے رات کو سونا مشکل بنا دیا گیا تھا۔ وہ اٹک قلعے کے نام لوگوں نے سنا ہے، کبھی دیکھا ہو تو پتہ لگے۔ تو نواز شریف نے تو اٹک قلعہ بھی گزار لیا، لانڈی جیل بھی گزار لی، کوٹ لکھپت، پھر اڈیالہ جیل، سب جگہ دیکھے۔ مریم نواز نے بھی جیل کاٹ لی۔ تو خان صاحب کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ مہربانی فرمائیں، میرا خیال ہے گرفتاری دے ہی دیں، تاکہ یہ جو ڈراوا ہے نا آپ کو کہ آپ ڈرتے ہیں جیل سے، یہ ڈراوا بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن آپ کو شاید اپنے حالات کا زیادہ علم ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے جیل کاٹنا بڑا مشکل ہے، تو پھر ٹھیک ہے، سیاست چھوڑ دیں، کوئی اور کام کریں۔ سیاستدان، ہتھکڑیاں سیاستدانوں کی زیور ہوتی ہیں، جیلیں ان کے لیے اجلے اور عروسی ہوتے ہیں۔ یہ شیخ صاحب بھی بھاگے، اب تو جوانی میں بڑے کہتے تھے میں نے جیل کاٹی، میں نے اتنی جتنا جھوٹ وہ بولتے ہیں جیل کاٹنے کے بارے میں، انہوں نے کل ٹوٹل 1.5 سال جیل کاٹی، اس سے زیادہ انہوں نے جیل نہیں کاٹی۔ لیکن سزا ہوئی تو سزا تو پھر معاف بھی ہوگی نا، معافی بھی مانگ لی انہوں نے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی جیل کچھ سال نہیں پورا انہوں نے گزاری تو معافی ان کو مل گئی۔ اسی طرح یحییٰ خان کے مارشل لاء میں جب ان کو سزا ہوئی تو چند مہینے ہی ہو رہے، 2-4 مہینے ہی رہے، ان کو معافی مل گئی۔ ہاں البتہ ختم نبوت تحریک میں یہ گرفتار ہوئے، پھر سب کے ساتھ رہا ہوئے، وہ زیادہ عرصہ نہیں جیل میں رہے، اور پھر وہ کڑیاں والا تھانے میں جب واقعہ ہوا چودھری ظہور الہی کے انتخابی جلسے میں، تو اس وقت بھی ان کو جیل میں رکھا گیا، لیکن اس وقت بھی ان کے اوپر مصائب اور پریشانیاں کوئی نہیں تھی۔ رہی بات یہی، اب تو عمران خان صاحب ان کے لیڈر ہیں، شیخ رشید صاحب کے، وہ ان کو ڈراتے رہتے ہوں گے جیل سے کہ جیل نہ جانا، کیونکہ شیخ صاحب کو بھی تھوڑی سی انہوں نے ہوا دکھائی ہے۔ ابھی جنرل امجد صاحب گئے ہیں جیل سے، واپس آئے ہیں، تو میرا ان کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے، وہ بھی آئے روز جو جی میں آتا تھا وہ کہتے تھے۔ اب عمران خان صاحب کے لیے ایک ہی راستہ رہ گیا، کچھ جرأت اور استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، باہر آ جائیں اور کہیں میں گرفتاری دیتا ہوں تاکہ یہ ڈراوا بھی ختم ہو جائے۔ لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں جیل نہیں جا سکتا، تو پھر اپنی پالیٹکس کا لیول بھی لو کریں، ذرا سر نیچے کر کے بات کریں۔ اگر آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے تو پھر آنکھیں نکالنے والے، جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کے ساتھ بات کرنے والے دوسرے لوگ بھی ہیں، وہ آپ کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر آپ کو پھر جیل پہنچا سکتے ہیں۔ میرا مشورہ یہی ہے، عمران خان صاحب کو کوئی جرأت و استقامت کے ساتھ گرفتاری دے دیں، نہیں تو پھر چپ کر کے دڑ بٹ لو۔ شکریہ۔